مفتی صاحب کیا بیماری میں علاج کروانا سنت ہے؟ سنت کے خلاف ہے۔ میں نے ایک عالم سے سنا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، وہ جو بیماری میں علاج نہ کروائیں، جو جھاڑ پھونک نہ کریں۔ مفتی صاحب جھاڑ پھونک کا تو سنا تھا، دوا نہ لینے کا کل سنا ہے۔ جھاڑ پھونک کا ہی ذکر ہے، لا یرقون ولا یسترقون، یہ دوائی کا ذکر نہیں ہے۔ دوائی لینا، علاج کرنا یہ سنت عمل ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حرج کی بات نہیں، مطلب سنت ہے، کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، استطاعت دی ہے تو ضرور علاج کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب عرض یہ کرنا ہے کہ اگر میاں بیوی نے کسی معاملے میں آپس میں کہا کہ اگر ایسا ہوا تو تمہیں مجھ پر باقی مہر معاف کرنا پڑے گا، تو بیوی نے اعتماد کی بنیاد پر کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، معاملہ شوہر کے موافق نکل آیا، تو کیا ایسی صورت میں بیوی کا مہر معاف ہو جائے گا؟ بیوی ایسا کر کے پچھتا بھی رہی ہے۔ دہلی میوات بریانہ انڈیا سے۔ جی بالکل معاف ہو جائے گا، جب اس طرح شرط لگائی تھی، اور اگر یہ دو طرفہ شرط ہے اس کی وضاحت کریں کہ میاں بیوی ٹھیک ہے، ایسی صورت میں مہر اس کو شرط لگائی تھی وہ معاف کا ہو جائے گا۔ مفتی صاحب السلام علیکم، 2-3 مرتبہ سوال لکھا، جواب نہیں ملا۔ سوال، نفل نماز کے علاوہ سنت و فرض نمازوں کے سجدوں اور آخری قعدے میں بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں؟ اور دعاؤں کے آخر میں سلام سے پہلے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اور ربی انی مغلوب فانتصر دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں، یہ طریقہ درست ہے؟ رشید احمد مانسیرہ سے۔ پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ امام نہیں ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ امام کو نہیں پڑھنی چاہیے، امام کو شارٹ کٹ مختصر نماز پڑھانی چاہیے تاکہ لوگ تکلیف میں مبتلا نہ ہو۔ اچھا جناب، مفتی صاحب اگر کسی کی لڑکوں میں دلچسپی کی بیماری ہو، چھوڑنے کی ہر ممکن کوشش بھی کرے لیکن پھر بھی نہ چھوٹے، اور دل و دماغ میں ہر وقت ناجائز خواہش کی طلب رہے لیکن پوری نہ کرے، گناہ سے بہت بچتا رہے، تو کیا یہ اس کے لیے آزمائش ہوگی؟ اس پر میں بہت تفصیل سے کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، کوئی میرے خیال سے 10-15 منٹ کا کلپ ہے، آپ میرے چینل پہ جا کے سرچ کریں، آپ کو مل جائے گا۔ اچھا جناب، مفتی صاحب میرا سوال یہ کہ نکاح کے ٹائم جب مولوی صاحب نے دولہے کو پوچھا قبول ہے 3 مرتبہ، تو دولہے صاحب نے صرف کہا جی، قبول کا لفظ ادا نہیں کیا، تو نکاح ہو گیا؟ ابو سیف سعودی عرب سے۔ جی نکاح ہو گیا، جی کہنے سے بھی ادا ہو جائے گا، نکاح ہو جائے گا۔ مفتی صاحب احمد نواز اسلام آباد سے، شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنا فرض ہے یا سنت ہے؟ واجب ہے، یعنی آپ فرض سمجھ لیں، عملاً جو واجب ہوتا ہے وہ بھی فرض ہی ہوتا ہے، اور اس کو نیچے ٹخنوں سے نیچے لٹکانا یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی ٹخنوں سے اپنی شلوار کو نیچے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں جلائے گا، اور اس کے ٹخنوں کو اللہ جہنم میں جلائے گا۔ تو اس لیے عموماً ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نماز میں کوئی نماز کا عمل ہے، اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں۔ ہر وقت ہر حال میں اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا یہ واجب ہے۔